کیا ترجمہ ہے ایمان والو؟ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں سچے لوگوں سے مراد کون ہے؟ ایک مولوی سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ میں نے کہا اگر تمہیں پتا ہوتا اس بات کا تو سنی نہ ہو جاتا کہ مع الصادقین سے مراد کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو مع الصادقین میں جن لوگوں کو رکھا ہے وہ اللہ رب العزت کے پاک اولیاء کی جماعت ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے ایمان لاؤ، پھر مجھ سے ڈرو، پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال اتنا سارا ہے کہ یا اللہ ایمان بھی لے آئے ہیں، تجھ سے ڈر بھی رہے ہیں، اور اس کے باوجود تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ایمان بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، لیکن اولیاء کے بندہ قریب نہ ہو تو بات۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اولیاء کے ساتھ آؤ، ان کی سنگت میں بیٹھ جاؤ گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے نزول فرمانا شروع کر دے۔ اس لیے ان اولیاء کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت میں سے جو ان پر کی ہے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضرت انسان کی عظمت بڑی اگر اس بات کو سمجھے تو جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا نا، توجہ میری جانب، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ یہ فساد کرے گا زمین میں، خون بہائے گا یعنی قتل کرے گا لوگوں کو۔ اللہ نے فرمایا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں انسان میں دیکھ رہا ہوں نا، وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے خاموش کر دیا، بن گئے انسان۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تخلیق کیا، سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا قتل بھی وہ قابیل اور حابیل کی وجہ سے ہوا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ خون ریزیاں کرے گا اور فساد کرے گا زمین میں، دیکھ وہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جو میں نے تمہیں دکھانا ہے، اپنی قدرت سے جو میں نے تمہیں دکھانا ہے، آئے گا وہ وقت، دیکھنا۔ وقت آ گیا۔ وہ ایک بندے کا دور تھا جو اس کا بڑا پاکیزہ بندہ تھا۔ فرشتوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ فرشتے مجھے کہتے ہیں کہ یہ انسان خون ریزیاں کرتا ہے، تو یوں کر اپنا جوان بیٹا تو جو تجھے بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے اسے کنگھی کر لے، غسل دے کر ساتھ لے، ہاتھ میں چھری پکڑ لے، اس کو مینا کے میدان میں لے گیا۔ فرشتوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس بندے نے غسل دلوایا بچے کو، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی، زلفیں سنواری، انگلی میں انگلی تھما کے چھری لے کر چل پڑے مینا کی طرف۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ فرمایا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ تم مینا میں پہنچے، المختصر واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا۔ اس بیٹے کو اس نے لٹا دیا، اس پاکیزہ بندے نے اپنا جو گھٹنا تھا نا وہ بچے کی چھاتی پہ رکھ دیا، اور چھری جو تھی وہ گلے پہ رکھ دی۔ اب یہ چلاتا ہے چھری، اوپر سے آ کر چھری کو ہوتا ہے نہ چلنا۔ کیا یہاں ایک روک کر فیصلہ آپ سے کروا لیں، سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھری سنتی ہے؟ چھری سنتی ہے؟ لوہا ہے، بے جان چیز ہے، خالق ہو کر کہتا ہے نہ چلنا۔ مولوی بڑے دھڑلے سے بتا رہا ہے کہ چھری جو ہے اس کو فرمان جاری ہوا، اس نے سن لیا نہ چلنا۔ مولانا اگر لوہا سن سکتا ہے، اگر لوہا بے جان چیز سن سکتا ہے، اللہ کا پاک پیغمبر ہماری برداشت نہیں سن سکتا۔ عجیب فلسفے ہیں نا، عقل کے عجیب منطق ہے۔ بہرحال یہ ہم نے ٹچ دینا ہوتا ہے، ہمارے پاس تو یہی ہے نا، ہم تو اقبال والا لہجہ اتارتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ہمارا تو یہی مقصد ہے۔ تو چھری نے سنا تو رک گئی۔ اب خلیل نے چلانے کی بار بار کوشش کی، نہیں چل رہی، آپ نے جلال میں آ کر پتھر پہ ماری، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ پتھر اتنا سخت ہے، اس پہ چھری لگی ہے تو 2 ٹکڑے ہو گیا، میرے اسماعیل کا تو گلا بھی بڑا نازک ہے، کیوں نہیں کاٹتی؟ وہ کہتی ہے تو 1 مرتبہ چلاتا ہے، ادھر سے 70 بار آواز آتی ہے نہ چلنا، یہ میرے خلیل کا انجایا ہے۔ تو یا اللہ تیری بارگاہ میں منت ہے، پہلے تو خود کہتا ہے کہ چھری چلا، اب خود کہتا ہے کہ نہ چل۔ جب سینے پہ گھٹنا رکھ کے چھری رکھ دی گئی نا، فرشتوں کے ہاتھوں سے تسبیحاں گر گئیں، حیرت زدہ ہو کر کہتے ہیں یا اللہ یہ کون سا بندہ ہے
جو اپنے جوان بیٹے کو چھری چلانے کے لیے لے آیا ہے. اللہ نے فرمایا اب تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا. تم کہتے تھے کہ یہ فسادی اور قتل کرے گا مخلوق کو زمین میں. میں کہہ رہا تھا کہ میرے عشق میں جوان بچوں کو لٹانے کے لیے آیا زمین میں تو سوال وہی ہے کہ یا اللہ تو کہتا تھا کہ چلا چھری اپنے بیٹے کے گلے پہ، اب چلنے نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا وہ تو فرشتوں کو جواب دینا چاہتا تھا، چلنے اس لیے نہیں دے رہا کہ اسماعیل کی پیشانی میں میرے محبت کا نور جمع ہے. اسماعیل کی پیشانی میں رسول اللہ کا نور ہے، چھری کیسے چلنے دوں؟ ایمان سے بتاؤ، جس کی پیشانی میں سرکار کا نور آ جائے اس پر چھری نہیں چلتی، تو جس کی قبر میں خود بنفس نبی رحمت عالم بات اور طرف نکل گئی. حضرت انسان کی عظمت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ عظمت اتنی دی ہے اللہ نے کہ فرشتوں کے ساتھ انسان کی طرف سے اللہ رب العزت باتیں ارشاد فرما رہا ہے. اتنی عظمت ہے حضرت انسان کی. پھر جس طرح یہ اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، اپنے باطن کو سنوارتا چلا جاتا ہے، مقام بھی طے کرتا جاتا ہے. مدینہ شریف میں جب حضور تشریف لائے ہجرت کر کے، سرکار نے باہر نکل جانا مدینے کی سرحد سے. یہ حضور نے کرتا مبارک کے بٹن کھول لینے، یمن کی طرف منہ کر کے سرکار علیہ السلام نے کہنا، یمن کی طرف منہ کر کے حضور نے کہنا، ٹھنڈی سانسیں بھی لیں لمبی لمبی، اور بٹن بھی کھلے ہونے سرکار کے. صحابہ کرام نے پوچھنا یا رسول اللہ خیر ہے یمن کی جانب؟ تو حضور نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس راز سے پردہ اٹھائیں نا، وہ رحمان کی خوشبو کس طرح آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، وہ کون ہے جس کی وجہ سے خوشبو آتی ہے آپ کو؟ اللہ کے عاشق تو ہر جانب رہتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر پردہ اٹھایا، فرمایا قبیلہ مراد ہے، عامر کا بیٹا ہے، اویس اس کا نام ہے، سارا دن اونٹ چراتا ہے. بس جب میرے عشق میں وہ ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے نا، اس ٹھنڈے ہوکے سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے. اندازہ لگائیں آپ، عاشق جہاں مرضی بسنے والا ہو، یہ دل کے اندر اخلاص اور خلوص کی محبت ہو نا، تو یہ ٹھنڈے ہو کے زائگہ اور رائگہ نہیں جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی بھی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کوئی اس سے مل بھی سکے گا، اور آپ کی بارگاہ میں واسطہ کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو اسے نہیں آنے دیتی. ایک تو غلبہ حال ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماں بوڑھی ہے. یہاں سبحان اللہ بنتا تھا، ویسے آپ نے نہیں کہا، یہ آپ کی مرضی ہے. فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے جو وہ مدینے میں نہیں آ سکتا. ماں کی خدمت کو ترجیح دی. درجہ صحابیت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ بغیر عبادت کے اتنا مقام مل جانا ایک ہی لمحے میں. اویس ماں کی خدمت کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے. اتنی عظیم تر ہے یہ عبادت. پھر ایمان سے بتاؤ اگر والدین ناراض ہوں اور میں سجدے میں پڑا رہوں کوئی ہے فائدہ؟ ہر نمازی پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. یہ میں بار بار ان باتوں کو دہراتا ہوں کہ کاش کے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور لوگ اس مصیبت سے باہر آ جائیں. لوگوں نے صرف نماز کو دین سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے صرف تسبیح میں سارے دین کو سمو کے رکھ دیا ہے، لوگوں نے مخلوق کو اس قدر پیچھے چھوڑ دیا ہے، حقوق العباد کا نام تک نہیں لیتے. سارا دین نماز میں نہیں ہے. نماز جو ہے وہ دین کا رکن ہے، پورا دین تو نہیں ہے نماز. نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، جس قیمت سے اس نے کپڑے لیے ہیں وہ قیمت اپنے بھائی کا مال غصب کر کے لی ہے. تو ایمان سے بتاؤ کعبہ اسے رحمت دیتا ہے کہ لعنت دیتا ہے؟ ہر بندے پر، نماز پڑھنے والے پر کعبہ رحمت نہیں کرتا. بڑے ایسے سجدے کرنے والے ہیں جن پر کعبہ لعنت کرتا ہے. کس وجہ سے؟ وہ کہتا ہے جو تیرے تن پر کپڑے ہیں وہ تیرے حلال کی کمائی کے نہیں ہیں. کس منہ سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی؟ کس منہ سے پڑھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ؟ یہ باتیں کرنے کی کوئی جب تک اندر نہیں سنورتا. اور زمین کا وہ ٹکڑا، بڑے بڑے صوفی ہم نے دیکھے ہیں لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، گھر میں سجدے پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس زمین کے ٹکڑے پہ سجدہ ہو رہا ہے وہی زمین اس نے اپنے بھائی کی غصب کی ہے. تو وہ زمین پر سجدہ کیا ہوا قبول ہو رہا ہے یا مردود ہو رہا ہے؟ لوگوں کے مالوں کو غصب کر کے سود کا کاروبار کر کے ساری زندگی سود کمایا اور پھر دیکے پہ دیکے بانٹی جا رہی ہے. یہ کیا فائدہ ہے تیری دیکھوں کا؟
اسے تیری دیکھوں کی حاجت کوئی نہیں ہے، وہ تیرے صدقہ و خیرات کا بھوکا نہیں ہے، وہ تو خود کہتا ہے دل کی ٹکڑی صاف کر کے آ جا، زمانے کے گناہوں کے دفتر لے کر آ جا، محبت کی کلی میں پار کے تمہیں معاف کرتا ہے۔ ایک بارگاہ میں آئے تو صحیح، اپنے باطن کو سنوارے تو صحیح۔ معاشرہ برباد ہو چکا ہے، ختم ہو گئی بات۔ وہ لوگ چلے گئے جن کے دلوں میں محبت ہوتی تھی، مخلوق کی پیار ہوتا تھا، ایک الفت کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ آج جو بندہ اپنے ماں باپ کا نہیں بنتا، مجھے اس بندے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ سکے بھائی کو اس نے ختم کر دیا، ہر بات سے آگ کر دیا، اس نے کہا تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا جینا مرنا ختم ہے، میں مر گیا میرا منہ تو نہیں دیکھنے آ سکتا، تو مر گیا تیرا منہ میں نہیں دیکھنے آؤں گا۔ لیکن اگر اس کے گھر میں چلے جائیں، چار پائی بچھیے، اجنبی بندہ بیٹھے، بندہ پوچھے یہ کون، کہتا جی میرا بھرا بنے ہوئے ہے۔ بھائی سکے بھرا نو تو لتر مار کے گھروں کٹ دیتا، باہروں تیرا بنے ہوا بھرا تیرے ویڑے بیٹھا ہے۔ میں کہا تینوں لگ پتا جائے گا جو تیرا بھرا جان چھڑائے گا نا، تینوں لگ پتا جائے گا۔ بھرا ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جڑے ماں جائے ہوتے ہیں۔ بھائی کون ہوتے ہیں؟ جو ماں جائے ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے، وہ بھائی۔ بھائی الفت ہے اسلام کے اندر، ایک تصور ہے۔ اسلام خون سفیدی کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے، بلال بھوکا ہو ابو بکر کے گلے سے لٹنا نیچے نہیں جاتا، گھر والے سے کہتا ہے اگر بلال آزاد نہ ہوا ابو بکر کھانا نہیں کھائے گا، سب سے پہلے حبشی کو آزاد کروا کے محمد کے قدم میں کھڑا کروں گا، اس کے بعد میں ابو بکر کو دین کی نیند آ سکے گی۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بربادی بربادی ہر طرف۔ بوڑھی ماں بیٹھ کے راستہ تک رہی ہے کہ کب میرا نوجوان آئے گا، وہ پتہ تیرے کس بات کی بھوکی ہے؟ ایک جملے کی بھوکی ہے کہ اماں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے صرف بتا دینا۔ مائیں مانگتی نہیں ہے، ماؤں کا مانگنے والا ضمیر ہی نہیں ہوتا، وہ تو صرف ترس جاتی ہیں کہ میرا بیٹا کبھی میرے ساتھ پیار کے ساتھ بات ہی کر رہا ہے۔ اور تو جب بکواس کرتا ہے جی ہاں کی بجائے ہوں پہ بات کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے ساتھ ہوں ہاں ٹوں ٹاں نہیں چلتی، وہاں تو اف کہنا بھی منع ہے۔ اسلام تو اس بات کا بہرحال، حضور نے فرمایا کہ جو اویس ہے اس کو ماں کی خدمت نے میرے پاس آنے نہیں دیا۔ اور دوسرا غلبہ حال ہے، عشق کا غلبہ ہے، نہیں آ سکتا۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی جائے گا؟ اب یہ ان بندوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کے نہیں جانتے۔ پتہ نہیں یار تڑی کیڑی دیوار ہے جے پیچھے تے نہیں جانتے۔ ہزاراں سالاں پہلے دیاں خبراں ہزاراں سالاں بعد دیاں خبراں تے دتی جاندے نے، تو پتہ نہیں کدی دیوار بنائی جی دی خبر نہیں دے سکتے۔ حضور سلام سے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم میں سے کوئی مل سکے گا اس کو؟ کریم نے صحابہ کی اجتماع میں نظر دوڑائی، فرمایا ہاں میرے دو عاشق سے ملیں گے۔ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے، میرے دو عاشق اسے ملیں گے۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک عمر ملے گا، دوسرا علی مشکل کشا ملے گا۔ یہ دو عاشق ویسے ملیں گے۔ اب عمر نے اور علی نے سنا یار کی زبان سے جس کا تذکرہ نکل رہا ہے، کہا کہ وہ کوئی عام تو نہیں ہے، کھڑے ہو گئے عمر فاروق کا، یا رسول اللہ اس کی نشانیاں، بھائی ملنے جانا ہے اس کو، ملاقات کرنی ہے، کوئی اس کی نشانی بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کی نشانیاں ہیں۔ یا رسول اللہ بتا دیں، ارشاد فرما دیں۔ عاشق کا اپنا ہی ضمیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ وہ سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ کتابوں کے اندر نا بھائیوں کو بڑا رگڑا لگاتے ہیں کتابوں کے اندر۔ تو کسی نے آ کے مشورہ دیا اگر کتاب کے اندر ہاتھ حوالہ رکھ لو نا تو تھوڑیاں کتاباں سارے فرقے والے پڑھن۔ آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم نے جس کو اپنا ضمیر دکھانا ہے وہ بخوبی جاننے والا ہے کہ محمد رضا کیا ہے، اور ہمارا تو سوائے سرکار کے سہارا کائنات میں ہے کوئی ہے؟ میں اکیلا ہوں نا، ادھر پردیسی ہوں، کس چیز کا سہارا ہے؟ یا اللہ کا یا اس کے رسول کا۔ لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، پروپوگنڈے کرتے رہیں، جو کچھ مرضی باتیں بناتے رہیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ جب اندر ضمیر سچا ہے تو ہم سارے میدان بھی یہ کہیں گے کہ جب تک رہیں گے اہل سنت میں رہیں گے، اور عقیدہ ہے کہ میں ہوں سنی ہوں جمیل الآخری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکم، یہ عقیدہ ہے۔ اور بغیر حضور کے سہارے کے سہارا ہمارا، ہم تو گلی گلی اعلان کرتے ہیں میری جان گویا، اندر سے حکم نکلتی ہے نا بندے، تو یہ دل کی آواز ہے۔
اور دل میں جا کر ٹکراتی ہے، نہیں ٹکراتی تو محسوس کریں اس بات کو، یہ دل کی آواز اور دل میں اترتی ہے. کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میری جان سونا، میرے آقا میرے مولا میری جان سونا، ساڈا کوئی نہیں سہارا تیرا مان سونا. کائنات کے اندر سہارا نہ بنایا ہے، نہ بنائیں گے، نہ ضرورت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی آرزو ہے. جس بلال کو سینے میں لگانے والے آقا موجود ہے، کائنات کے سہاروں کی ضرورت کوئی نہیں ہے. عمر فاروق نے ہاتھ باندھ کے التجا کی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ارشاد فرما دیں اویس تمہارا غلام ہے، اونٹ چرانے والا ہے، مہربانی فرما دیں اس کی نشانیاں بتا دیں. فرمایا عاشق کے کام نہیں ہو گئے ہیں. عمر جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں میرا اویس رو رہا ہوتا ہے، جب لوگوں کو روتے دیکھتا ہے میرا اویس ہنس رہا ہوتا ہے. لوگ روٹی کھانے میں مصروف ہوتے ہیں میرا اویس سجدے میں مصروف ہوتا ہے. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ میرے نام کی مالا جپنے میں مصروف ہوتا ہے. پکار پکار کے کہتے ہیں مدینے والے راضی آ تو نہیں سکا، میں تو نہیں سکا، پر حشر کے میدان میں عامر کے کو بھول نہ جانا. میری ہر ہر سانس مدینے والے آقا تمہارے لیے، اویس زندہ ہے تمہارے لیے، اویس کے سجدے ہیں یا رسول اللہ تمہارے لیے. اتنی عظمت والا اویس ہے. عمر کو فرمایا جا رہا ہے جب وہ سانس لیتا ہے اس کے سانس سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے. فرمایا بتا دیا عاشق جہاں کا مرضی رہنے والا ہو، اندر تڑپ سچی ہو، محمد کو خبر ہو جایا ضروری ہے. سرکار کو خبر اس کی تڑپ سچی ہو، بغیر تڑپ کے بعد ضمیر صاف ہو، دل کی ٹکڑی پاک ہو. حضرت فاروق اعظم کو پتہ تو چل گیا کہ ہم جائیں گے ملنے کے لیے، ایک علی ہے اور دوسرے فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، وصال ظاہری، دنیا سے پردہ کر گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر یہاں پر وہ بات جب ذہن میں آتی ہے تو کر دینی چاہیے. بنا لوگ کہتے ہیں تصور یہ دیا جاتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کی مجبوری ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں. ہم برا بھلا تو نہیں نہ کہہ رہے، کوئی گالی دی ہے ان کو، کوئی تنقید نہ، ہم تو صرف اپنی بات کر رہے ہیں. تصور دیا جاتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. قرآن سے مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن پر تو مطمئن ہے نا صاحب، قرآن سے آگے تو کوئی چیز ہے نہیں جس پر اعتبار کیا جائے. اور آپ نے ضمیر سے اپنے سے فیصلہ کروایا کریں، قرآن سن کے فیصلہ دل سے. آواز قدرت آتی ہے، بے نیاز بولتا ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجهم امهاتهم. قرآن سن کے حلاوت آنی چاہیے ایمان میں، اور پھر سبحان اللہ بھی نکل جانا چاہیے. یہ ہمیں دکھانے کے لیے نہیں، جو جانتے ہیں جن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ بخود جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے، نبی جانوں سے زیادہ. جس فرقے کا کوئی تعلق رکھنے والا ہے وہ اپنے فرقے کا قرآن اٹھا کے ترجمہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں فرق نہیں آئے گا. نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اور جو اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر کی بیویاں ہیں نا جو حضور کے نکاح میں ہیں، وہ ایمان والوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. کیا ہیں؟ مائیں ہیں. نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اس وقت بھی حیات تھیں. غالباً حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا یا ایک ازواج زوجہ محترمہ اور جن کا وصال ہوا. باقی تقریباً 8 یا 9 حضور کے ازواج حیات تھیں، ظاہری زندگی کے ساتھ حیات تھیں جب حضور دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے. میں مر جاؤں، میری بیوی عدت پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح شریعت کا مسئلہ یہ نہیں ہے. 4.25 مہینے عدت ہے، اگر بندہ فوت ہو جائے
4.25 مہینے عدت گزارنے کے بعد جس کی بھی بیوی نکاح کسی کے میں ہو وہ بس ختم ہو گیا، آپ عدت گزارنے کے بعد اپنا نیا نکاح کر سکتی ہے۔ مجھے کسی پھٹی پرانی کتاب میں دکھا دیں، کائنات کے کسی فرقے والے مولوی سے پوچھ کر بتا دیں کہ حضور کی بیویوں کو آگے نکاح کرنے کی اجازت ہو۔ سمجھ کوئی نہیں ہے، وہ بات پلے پڑی ہے۔ بھائی میں مر گیا ہوں، قبر میں چلا گیا ہوں، میری بیوی عدت پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، نبی کی بیوی عدت پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے نکاح تو وہ کرے نا جس کا شوہر مر گیا ہو۔ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ کسی مولوی کی تقریر ہے، نہ کوئی کتاب کی تحقیق ہے، قرآن سے تو انکار نہیں ہے۔ مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں، نکاح حرام ہے حضور کی وصال کے بعد۔ میری بیوی اگر نکاح کر سکتی ہے اس لیے کہ میں مر کر مٹی میں مل گیا، قبر میں چلا گیا، اگر رسول کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی تو یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب مٹی میں نہیں گیا، وہ اب بھی زندہ ہے۔ بھائی یہ بات ذہن میں آئی تھی، میں نے سمجھا دی، امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار کا وصال ہوا، حضور کے وصال کے بعد خلافت کس کو ملی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ڈر کے کیوں کہتے ہیں؟ بلند آواز سے کہا کریں جناب ابو بکر صدیق خلافت ملی ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارا عقیدہ بھنگیوں والا نہیں ہے، ہم نے عقیدہ کسی سے من گھڑت باتوں سے نہیں لیا، یہ یا قرآن کا نچوڑ ہے یا محمد کے فرمان کا نچوڑ۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ جائے اپنا منہ صاف کرے، ہم پہ تو کوئی گلہ نہیں ہے نا، ہم تو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ رحمت عالم کا وصال ہوا، خلافت ابو بکر کو ملی، 2.5 سال پورے کرنے کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ ان 2.5 سالوں میں عمر تلاش کرتے رہے کہ کاش اویس مجھے مل جائے۔ جو بھی حاجی آتے یمن کی طرف سے پوچھتے تم میں کوئی اویس ہے؟ بولتے ہم اویس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ 2.5 سال پورے ہوئے، خلافت عمر کو ملی، 10 سال پھر گزر گئے۔ پھر پوچھا، 1 سال حاجیوں کا قافلہ آیا یمن سے، فاروق اعظم نے پوچھا یار تم میں سے کوئی قبیلہ مراد کا بندہ ہے؟ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں قبیلہ مراد کریں۔ عمر نے کہا لگتا ہے کہ اب بات بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا تو کسی اویس بندے کو جانتا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے ذہن میں تھا اویس کسی چودھری کا نام ہوگا، کوئی وڈیرا ہوگا جس کے پاس دولت ہوگی۔ عمر اس کا کوئی امیر المومنین ہے وقت کا، خلیفۃ المسلمین ہے۔ اس نے کہا جی میں تم جس کو پوچھ رہے ہو اس اویس کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا یار وہ اس طرح کا، اس کی نشانی ہے، اونٹ چراتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ دیوانہ اویس، ہاں وہ تو میرا بھتیجا ہے۔ دولت جو ہے وہ محبوب کے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جو ویکھن تا۔ ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے اللہ والوں کو؟ یہ جیب کو تکنا شیطان کا کام ہے، دل کو تکنا محمد کے فرید کا کام ہے۔ ان ٹکوں کی خاطر بندہ بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑا دے، یہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کے غلام کی نظر محمد کے فیضان پہ ہوا کرتی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا یار تو بڑا عجیب آدمی ہے، اس کو دیوانہ کہہ رہا ہے جس کی محمد کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ دیوانہ ہے تیری نظر میں؟ اس نے کہا جی میں تو اسی دیوانے کو۔ آپ نے فرمایا وہ کہاں ہوگا؟ اس نے کہا جی کسی جنگل میں عبادت کر رہا ہوگا۔ بس عبادت کر رہا ہوگا، عمر نے یہ سنا عبادت کر رہا ہوگا، فرمایا لگتا ہے کہ بات بن گئی ہے۔ علی سے فرمایا کہ علی وہ حضور نے جبہ بھی دیا تھا وصال کے وقت کے، یہ میرے اویس کو پہنا دینا اور میری امت کی بخشش کے لیے۔ اچھا بات بڑی ٹھکانے پہ آئی ہے، گل ہون لگی ہے جی کدی تسی دل تے دماغ میرے حل کر دیو نا تے بڑے گڑ تے پہنچی آتے نا جی ہن انشاءاللہ گڑ تے گل پہنچ گئی ہے۔ لوگ ساڈے اعتراض کرتے ہیں سنی کملے ہوئے نے، انہاں نوں جدوں ویکھو کدی بات پتن تے کرائے بھری جاندے نے۔ ہن سفر دا مہینہ آن لگا ہے، 18 19 تے 20 چند دن داتا دا اور سونا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیوانے آئیں گے لاہور میں، سج جائے گا لاہور داتا کا۔ لاہور تو ویسے ہی سجا ہوا ہے اور کسی بغیرت ماحول کی وجہ سے نہیں۔ علی حجویری کا جہاں مزار ہے نا، رات کے 2 بجے بھی جاؤ تو خدا کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سجا کے رکھ دیا لاہور کو داتا نے۔ محمد کے غلام کا قدم جہاں پڑتا ہے نگر نگر گلی گلی سجا کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ، بہاریں آ جاتی ہیں جہاں رسول اللہ کا غلام آ جاتا ہے۔ تو جبہ سرکار نے دیا، فرمایا یہ اویس کو دے دینا۔ علی سے فرمایا کہ تم ہاں بات جو کرنے والا تھا، سنی درباروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے دربار پہ جانے کی؟ ہم نے کہا ایک تو میں نے کہا کہ خدا کے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے کہ مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
یہ دلیل ہے. کہتا جی کسی اور پاسے دکھا دو. میں کہا تینوں قرآن تو اتنے کیڑی شے دکھائی ہے؟ عجیب بندہ ہے تو جنہوں قرآن کی بولی سمجھ نہیں آتی. کہتے جی کوئی ایک ادھی حدیث. میں کہا بھی تیرا شوق مٹھا کر دینے ہیں. مسلم شریف دوسری جلد کتاب فضائل الیمن، یہ حوالہ کتاب کا. بخاری مسلم کے تو ویسے بڑا مانتے ہیں نا یہ لوگ. مسلم شریف دوسری جلد ہے. رحمت کونین نے فاروق اعظم سے کہا کہ جبہ لے جانا میرے اویس سے دعا کروانا. اسی جدو درباروں تے جا کے دعا منگی دی، حالانکہ اسی منگتے تو اللہ کو آنا کہ اگر جی ولیاں کو منگنے. میں کہ ہے بے وقوف کے پتہ ہی کوئی نہیں تین وہ کوئی اگل پوچھ تو سارے کول بہ تو صحیح، کوئی پوچھ تو صحیح، اپنے کو فیصلے کرنے بھی شروع کر دیتے ہیں. اٹھتے کر ٹلیاں بن کے چھڑکائی جاؤ سارے پیڑ. ہمارا عقیدہ ہے ہم مانگتے اس سے ہیں، وسیلہ ان کا ڈالتے ہیں. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دینے والا کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ بھائی مانگتے اس سے ہیں، وسیلہ فرید کا ڈالتے ہیں. اچھا جی یہ دعا تو گھر میں بھی قبول ہو سکتی ہے تو پاک پتن جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں آخیا عمر کی دعا مدینے قبول نہیں تھی، یمن کے ساتھ اور وہ بھی کرتا دے کر بھیجا کہ جاؤ یمن میں میرے عاشق سے دعا کروانا. بھائی صحابی اور وہ بھی اولو العزم صحابی علی عمر جیسے دعا کروانے مدینے سے یمن جا رہے ہیں. جی ہر جگہ تے دعا قبول ہوندیاں تو عمر نو سفر کرنے کی کیڑی لوڑ پئی؟ بہرحال علی سے فرمایا کہ تم رخت سفر باندھو، ہم یمن کے لیے سفر کریں گے. دونوں عاشق تھے. اور پھر یہاں ایک اور نقطہ عرض کر دوں کالے کپڑے والوں کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے لیے نقطہ. آج جو بندہ سفر تے جانا نا، سفر تے کتے دور جانا ہوئے تے بندہ کولوں گڈی دا خرچہ بھر کے بھی کہندا یار جڑا میرا جگری یار ہے نا میں کسی اس نوں نال لے جاواں. کوئی میرا جڑا جگری یار ہے، کیوں گپاں کٹتے جاواں گے رات وچ سفر دا پتہ نہیں لگنا. لمے سفر تے بندہ نال اونوں لے کے جاندا جڑا جگری یار ہوئے. حضور نے فرمایا عمر یمن میں جا کر اویس کو تو ملے گا. یا رسول اللہ یمن کا سفر بڑا طویل ہے، کیا میں اکیلا جاؤں گا؟ فرمایا نہیں، علی تیرے ساتھ ہو. اگر لڑائی ہوتی ان دونوں کی اتنے لمبے سفر پہ سرکار دشمنوں کو اکٹھے بھیجتے. پتا چلا یہ کالی کرتوتے ہیں. چمکتا ہوا دین یہ ہے محمد کا ابو بکر بھی سبحان اللہ، محمد کا علی بھی سبحان اللہ. دونوں شہزادے چلے ہیں عمر اور علی. راستے میں یار کی باتیں بھی ہوتی گئیں. اور پھر دیکھے نا کہ یہ سید جو ہوتے ہیں نا، سید ان کی عجیب شان ہوتی ہے. علی تو پھر سیدوں کا بادشاہ ہے نا، زہرا کے شوہر ہیں، حسنین کے پدر محترم، والد محترم ہیں. تو یہ دیکھو نا کہ عجیب شان ہے ان لوگوں کی. اور پھر سید ساتھ ہے عمر کے. سارے راستے ایک دوسرے کا ادب و احترام محبت میں ایک دوسرے کی لگن میں چلتے رہے. سفر کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر فرید کے